ارشاد ربانی ہے رب کائنات نے سورۃ الاسراء کے اندر خالق کائنات نے عظمت قرآن کا ذکر فرماتے ہوئے ایک چیلنج کیا۔ رب کائنات نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے آپ اپنے لب یوحا سے یہ اعلان فرما دیں اور یہ چیلنج لوگوں کے سامنے رکھ دیں اللہ کی بارگاہ سے، فرمایا کہ اگر تم انسانوں اور جنوں کو جمع کر لو کہ وہ قرآن کی مثل لے آئیں تو فرمایا لا یاتون بمثلی، فرمایا وہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پورے قرآن کا چیلنج کیا گیا، تو جب لوگ اس چیلنج جناب اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو رب کائنات نے اس چیلنج میں تخفیف کر دیا۔ تو رب کائنات نے سورہ ہود کے اندر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، فرمایا پورا قرآن تو نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ۔ جب وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو رب کائنات نے سورہ یونس کے اندر اس کے اندر اور تخفیف کر دی، تو رب کائنات نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِي بِسُوَرٍ مِثْلِي بِسُورَةٍ مِثْلِي، فرمایا کہ تم اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ۔ نہ قرآن لا سکے، نہ 10 صورتیں لا سکے، نہ ایک صورت لا سکے، تو رب کائنات نے اس کو اور تخفیف کر کے ہوئے سورہ طور میں یوں کہا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِي، اس کی مثل کو ایک ہی بات لے آؤ، تم نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کی عظمت ایسی ہے کہ جلانے والے جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، خود جل کے راکھ ہو جائیں گے اور واصل جہنم ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی عظمت ایسی ہے، یہ نہ مٹے گا اور یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور رب کائنات نے یہ قرآن زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ سورہ الانفال جی سر، 10واں پارہ ہے اور بڑی ایمان افروز آیات اور مفاہیم و مضامین ہیں۔ واہ واہ اللہ۔ رب کائنات نے دیکھیے یہاں 2 بار آیا ہے حسبک اللہ، فإن حسبک اللہ، جی، اور حسبک اللہ ومن اتبعک۔ اللہ اس کے علاوہ یہ قرآن پاک میں شاید ہی کہیں اور۔ دیکھیے حسبی اللہ، جی حضور علیہ السلام نے فرمایا نا فإن تولوا فقل حسبی، ٹھیک ہے سر، حبیب آپ کہیے کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ جل مجد الکریم خود فرما رہے ہیں حسبک اللہ، اللہ، حبیب اللہ تمہیں کافی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بڑا توجہ طلب مقام ہے، اور یہاں سے بہت کچھ چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں، بڑے عقدے کھل سکتے ہیں جی، اگر کوئی رجوع کرے، واہ رجوع الی القرآن کرے، سبحان اللہ، ادھر ادھر نہ جائے، دائیں بائیں نہ جائے، باقی کسی کہانیاں، روایات و حکایات و خرافات سے ذرا صرف نظر کرے اور اصل منبع اور منابع احکام پہ آئے جہاں نصوص قطعیاں ہیں، جی سر، احکام الہیہ کے لؤلؤ و مرجان جہاں لٹائے جا رہے ہیں، واہ واہ، وہاں آئے، غور کرے تو بڑے سوالوں کے جواب ہیں اس طرح سے کہ نہ سوال کی ضرورت نہ جواب کی ضرورت۔ سبحان اللہ، فرمایا اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے رب کریم امت کو بھی فرماتا ہے ٹھیک، کہ میرے محبوب کے غلاموں اگر وہ تمہیں تنگ کریں، فریب کریں، دھوکہ دیں، ایذا پہنچائیں، اللہ تمہیں کافی ہے۔ واہ واہ واہ، شرط کیا ہے کہ اللہ سے تعلق ہو۔ سبحان اللہ، یہ شروع سے آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، ہاں، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی، یہ ازلی ابدی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے آنا ہے، ظلم کرنے ہیں، دل بھی جلانے ہیں، قرآن بھی جلا کے دکھانا ہے، مسلمانوں کو اذیت پہنچانی ہے، اہل ایمان کو حملہ ہے نا، اصل میں اٹیک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شیطانیت اور دجالیت کے ٹولز ہیں، ماڈرن ٹولز ہیں آج کے، جنہیں لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں ان کا پہلے سے سامان کر دیا گیا۔ تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں قوت دی، زور دیا، اور اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا۔ یہ ایمان والے جو حضور علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے، جو صحابہ آپ کو عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہیں، واہ واہ واہ، اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت ہیں۔ سبحان اللہ، لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر میں بھی مفسرین نے یہی لکھا، یہ جو خلفائے راشدین ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور دیگر سارے صحابہ، فرمایا یہ لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر ہیں سارے۔ سبحان اللہ، گریجولی دیکھیے اس میسج کو، پیغام کو، مشن کو کہاں لے کے گئے۔ بالکل ٹھیک، تو یہاں پر اس بات کا ذکر، اور ایک بڑی اہم بات یہ کہی کہ ان کے دلوں میں اللہ نے میلان، رغبت اور الفت پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی گیدرنگ اور جماعت ہے، لیکن رحماء بینہم کی تفسیر ہیں
ان کو جوڑ دیا ہے، اندر سے وہ جڑے ہوئے ہیں. اللہ اور اس کی اہمیت کیا بتائی؟ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے، ما فی الارض جمیعا، سب کچھ سارے خزانے خرچ کر دیتے تو ان کے دل نہ ملا سکتے، اللہ، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے. واہ واہ کیا کہنے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دل ملائے ہوئے ہیں، اور یہاں لوگ دل توڑنے پہ ہائے 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 اللہ اکبر. انہ عزیز حکیم، ہاں. بے شک وہی ہے غالب اور حکمت. کیا کہ دل جوڑنے والا کون ہوتا ہے اور دل توڑنے والا کون ہوتا ہے. شب معراج سرکار دو عالم نے ایک بہت سے تحائف اور بہت سے راز لے کے آئے. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں کہا تھا یا رسول اللہ ایک راز مجھے بھی عطا فرما دے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کا دل جوڑ دیتا ہے، توڑتا نہیں جوڑ دیتا ہے، رب فرماتا ہے میں اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہوں. جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر. آیت نمبر 64 جو ہے نا سورہ الانفال، جی جی اس کی تفسیر میں حبر الامہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب غور کیجیے، میں ترجمہ پڑھنے لگا. اے غیب کی خبریں بتانے والے، یا ایہا النبی، کیا کہنے. حسبک اللہ، پھر کہا دوبارہ کہا اللہ تمہیں کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جو تمہارے پیروکار مسلمان ہیں یہ بھی تمہیں کافی کافی ہے. واہ واہ واہ، غور کیجئے کیا بات کہی سبحان جا رہی اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی تمہیں کافی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں من اتبعک من المؤمنین سے مراد یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر سبحان اب اللہ. عمر آگے، اب ضرورت نہیں کسی اور کی، جی جی اللہ بھی ہے اور عمر بھی ہے. سبحان اللہ. اور پھر عمر جس شان سے آیا ہے دنیا نے دیکھا ہے، ابو جہل بھی لرز گیا اور کفر کے ایوانوں میں بھی لرزا آ گیا، اور پہلی بار مکے کی پہاڑیاں اللہ کی تکبیر و کبریائی سے گونجیں جب آپ نے کلمہ پڑھا، اور پہلی بار مسلمانوں نے قاری صاحب بیت اللہ میں اللہ کو سجدہ کیا. واہ واہ، اور کلمہ پڑھتے ہی فاروق اعظم نے کہا حضور کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے. ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ حضور آپ کی رسالت سچی نہیں ہے؟ فرمایا میں سچا رسول ہوں اللہ کا. تو فرمایا پھر کون ماں کا لال ہے جو اللہ کے حبیب کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے روکے؟ نکلے، اعلان کیا، اور پہاڑیاں جب گونجیں تو مکے والوں نے بھی سن لیا کہ وہ جو چھپ چھپ کے سجدے کرتے تھے آج اعلانیہ آ گئے ہیں. ایک صف کے کونے پہ فاروق اعظم تھے اور صف کے دوسرے کونے پہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ. فرمایا آؤ آج بے سرو سامانوں اور کوڑے کھانے والوں اور چربیاں پگھلانے والوں، جی جی آج بیت اللہ شریف میں رب کو سجدہ کرو وحدہ لا شریک کا اعلانیہ اظہار کرو اس کی بندگی کا. یہ فاروق اعظم ہے. اور پھر آسمانوں پہ فرشتے بھی مبارکیں دے رہے تھے. زمین پہ آئے، جبریل نے کہا حضور مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہ جی عمر نے کلمہ پڑھ لیا. کیا بات ہے. تو جبریل نے کہا حضور آج آپ زمین والے ہی نہیں، آج آسمان کے فرشتے بھی خوش ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ لوگو آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ اکبر. من اتبعک من المؤمنین، اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ کہ حبیب عمر کافی ہے. تو سبحان قاری صاحب 18واں پارہ ہے، سورہ النور ہے، سبحان اللہ، اور آیات نور ہیں، آیات نور، اور ایمان والوں سے خطاب رب العالمین ہے. واہ واہ. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو. اللہ اکبر. یہ بہت بلیغ جملہ ہے قاری صاحب، سبحان اللہ. کاش یہ سمجھ آ جائے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. واہ 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 سبحان اللہ. اگر آپ لفظی ترجمے تک رہیں گے نا محدود ہو جائیں گے. جی سر. متن کے ساتھ جڑیں گے تو لا محدود ہو جائیں. واہ 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 کمال ہے. کیونکہ متن لا محدود ہے. سبحان اللہ. متن کیا ہے؟ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. کیا کہنے. یہ کلام قدیم ہے ذات باری. قرآن جو ہے نا، قرآن آپ نے شعر پڑھا تھا اقبال کا پہلے پچھلے پروگرام میں. جی سر. کتاب زندہ قرآن حکیم، واہ واہ واہ. حکمت او لا یزال استو. کبھی کتاب سے بھی کوئی لڑتا ہے قاری صاحب؟ اللہ اکبر. اللہ قاری صاحب کتاب کیا کہتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. لیکن فلسفہ کیا ہے قاری صاحب؟ جی جی بسم اللہ. امام سیوطی نے لکھا الاتقان میں. ٹھیک ہے. اب قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن صرف کتاب ہے نہیں. یہ میں نے دعوت فکر اس لیے دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کتاب صرف قرآن کتاب نہیں ہے، اس لیے لڑ رہے ہیں اس سے.
اور کتنی کتابیں ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ واہ 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 واہ، ہاں، اللہ چاہے تو کافر سے بھی اپنے کلام کے حق ہونے کو منوا لیتا ہے، بے اور شک اس نے منوایا ہے۔ جی، عرب کے جن کفار و مشرکین نے قاری صاحب اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے حبیب کو نہیں مانا، قرآن نے ان سے بھی سجدے کروائے۔ اللہ امام سیوطی فرماتے ہیں قاری صحرا میں پڑھتا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، یہ قرآن کہہ رہا ہے جاہلوں سے منہ پھیرو، اگر یہ جلا رہے ہیں نا تو تم نہ جلو، یہ خود جلیں گے۔ وہ تو قبلہ مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم حرم کعبہ میں قرآن پڑھتے تو یہ کفار رات کو سنتے تھے، یہ حقانیت ہے قرآن کا انکار وہ بھی نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، واہ واہ واہ، فضیلت وہ ہوتی ہے جسے دشمن مانے، واہ واہ، اپنے تو مانتے ہی ہیں۔ ہاں۔ ابو جہل سے بھی اللہ نے یہ گواہی دلوائی کہ ما ھذا کلام البشر، ابو جہل سے۔ پھر امام سیوطی فرماتے وہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، اتنا ہی ٹکڑا، سورت بھی نہیں قاری صاحب، آیت بھی پوری نہیں، فاصدع بما تؤمر، اللہ، 3 لفظ ہیں۔ جب قاری نے پڑھے بدو سجدے میں، بدو گزر رہا تھا ایک، وہ سجدے میں، اس نے آپ نے کس کو سجدہ کیا؟ اس نے کہا اس کلام کی فصاحت۔ اللہ اللہ اللہ، وہ لبید شاعر جو ہائے، وہ تو شاعر تھے نا، میں عام بدو کی بات کر رہا ہوں، اسے نہیں پتا یہ کیا ہے، اسے نہیں پتا یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس کلام کے حقانیت، فصاحت، بلاغت نے اور نورانیت نے بدترین دشمن سے بھی منوایا کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ زندہ کتاب، کیونکہ حی و قیوم کا کلام ہے، اور حکمت او لا یزال است و قدیم ہے، نہ اس کو کوئی زوال ہے، اور یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والا کلام ہے، لا متناہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے گھر کے سوا، یعنی اپنی ٹیریٹری سے باہر جب جاؤ تو حدود کا خیال رکھو، ٹھیک ہے، دوسروں کی سلامتی کا خیال رکھو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو اور کسی کو نہ پاؤ تو فرمایا بغیر مالک کی اجازت کے اس میں نہ جاؤ، اور تم سے جب کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جایا کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ کیا خوبصورت پیغام، ماشاءاللہ۔ چادر اور 4 دیواری کے تحفظ کی بات کی گئی ہے قاری صاحب، ان آیات، ٹھیک ہے، ٹھیک، اس کو پامال نہ کریں۔ آپ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہوں، آپ امیر المومنین فاروق اعظم ہی کیوں نہ ہوں، اللہ، راتوں کو گشت کرنے والے خلیفہ گزر رہے تھے گلی میں، گھر سے گل گپاڑے کی آواز، شور شرابہ، جلال آ گیا، نشے میں جیسے کوئی بندہ بول رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے، پوچھا کون؟ ساتھ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مبشرہ میں، دروازہ بند تھا، رات تھی، دیوار پھلانگ کے اندر تھی، جلال آ گیا، عمر فاروق کا عہد ہو اور تو شراب پی اور شور بھی مچا رہا ہو، ساتھ اناؤنسمنٹ بھی کر رہا ہو اپنے گناہ کی اور جرم کی، ٹھیک، جلال آ گیا، درہ گھمایا، وہ بے ہوشی کے نیم بے ہوشی نشے کے عالم میں تھا، جب ذرا بحال ہوا ڈر گیا کہ عمر فاروق میرے گھر میں کھڑے، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے، تمہیں نہیں پتا؟ وہ کہا جی بالکل مجھے پتا ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، ایک خلاف ورزی کی ہے، ایک جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، لیکن اے امیر المومنین آپ نے یہیں کھڑے کھڑے 3 احکام کو وائلیٹ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ اس دور کے اندر اس نشے کے عالم میں بھی قرآن کی آیتیں پڑھنے والا بندہ تھا، ٹھیک ٹھیک، اس نے کہا جناب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، تسلموا کا مطلب ہے اجازت لو، سلام کا مطلب، اور آپ نہ دروازے سے آئے ہیں، دروازہ پھلانگ کے، دیوار پھلانگ کے آئے ہیں دروازے کی بجائے، آپ نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور آپ نے مجھے سلام بھی نہیں کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، آپ نے پہلے تجسس کیا ہے۔ کیا بات، فاروق اعظم حیران ہو گئے، عبد الرحمن ابن عوف کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا امیر المومن یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اب چلیں صبح آئیں گے پھر اس کو پوچھیں گے دربار میں بلا کے۔ یہ قاری صاحب حاکم وقت کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کہ وہ خیال رکھے، ٹھیک ہے آپ نے جرائم کو روکنا ہے، لیکن رولز اینڈ ریگولیشن، ضابطہ اور مینرز، اس کو ملحوظ رکھ کے آپ نے یہ سارا کچھ کرا۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت پیغام ہے قرآن کا، چادر اور 4 دیواری کا تحفظ، اس میں بہت کچھ ہے، رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ شکر ہے تیرا اے خالق بہربر، تیرے بندوں پہ یہ
तेरा एहसान है।